بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام ولادت باسعادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں۔ جہاں پر بھی مومنین اکرام ہے، خداوند متعال سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اسوہ طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کی خدمت میں ایام شہادت کی مناسبت سے جو گزشتہ ہی دنوں میں تھے، کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت اور شہادت دونوں جمادی الثانی کے اندر ہیں، اسی وجہ سے اس مہینے میں ایک بہترین موقع مل جاتا ہے مومنین کو کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے زیادہ آشنا ہو سکے۔ آج آپ کی خدمت میں اس مناسبت سے، ایام ولادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ایک بڑا بنیادی موضوع جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ معروف حدیث جو ہم عموماً سنتے رہتے ہیں، کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے اور کتب شیعہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کا متن مختلف ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں جو نقل ہوا وہ یہ اس طریقے سے متن ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبہا فقد اغضبنی۔ یہ وہ متن ہے کہ جو اہل سنت کی صحاح جو معتبر ترین ہے، بخاری اور دوسری جو صحاح ہیں، ان میں یہ متن نقل ہوا ہے کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہیں، جو ان کو غضبناک کرے گا اس نے گویا مجھے غضبناک کیا۔ اسی طریقے سے اسی عنوان سے متعلقہ بہت ساری اور احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں، جس طرح مثلا من عداہا فقد عدانی، جس نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اور بعض متن جو شیعہ کتابوں میں کثرت سے نقل ہوئے ہیں، ان میں یہ ہے کہ ان اللہ یرضی برضاہا و یغضب بغضبہا، کہ خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے غضبناک ہونے سے، اور راضی ہوتا ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے راضی ہونے سے۔ یہ خود متن جو حدیث کا ہے، اس کے اوپر بعض علماء نے یہ جو آخری میں نے ایک حدیث بیان کی کہ ان اللہ یرضی برضاہا، کہ خداوند متعال راضی ہوتا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے راضی ہونے سے اور غضبناک ہوتا ہے ان کے غضبناک ہونے سے، اس کے اوپر بعض علماء نے پوری ایک جلد کتاب تحریر کی ہے اور اس کی اسناد کے اوپر گفتگو کی ہے اور تحقیقات کی ہیں۔ تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی خود کتب اہل سنت کے ہاں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ 10 جلدوں میں بھی آپ کو کتابیں ملیں گی، 7 جلدوں میں آپ کو کتابیں ملیں گی کہ جس کے اندر سیدہ سلام اللہ علیہ کے کردار کے بہت سارے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی شخصیت کی سیرت سے آشنا ہوتے ہیں تو پھر اس کو ہم اسوہ بنا سکتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ ہیں، اسی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت بھی اسوہ ہیں، اور ایسا اسوہ ہے کہ جو معمولی شخصیات کے لیے بھی اسوہ نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جس کو عموماً بہت سارے علماء ڈسکس بھی اس کو کرتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ ہے کہ میرے لیے اسوہ میری جدہ ہیں، یعنی میں ان کو بے عنوان اسوہ ان کی شخصیت کو سامنے رکھتا ہوں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی اس سے بڑھ کے کیا کہ انسان کامل جو ہمارے وقت کے امام ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی سیدہ کی شخصیت کو اپنے لیے اسوہ سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے مومن کے لیے اور کوئی بات ہے
کہ وہ کتنا اہتمام کرے اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کی طرف توجہ کرے تاکہ ان کے اسوہ کے مطابق زندگی گزار سکے۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے، کیونکہ ہم نے سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ جانا بھی نہیں ہے، سمجھا بھی نہیں ہے بہت کچھ ان کی شخصیت کے متعلق، نہ کوشش کی ہے، اور دوسرا بعض اوقات اگر سمجھا ہے تو درست طریقے سے بھی نہیں سمجھا۔ جس طرح پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی اگر قبر مخفی ہے، یہ ان کی مظلومیت ہے، تو اس سے بڑھ کے مظلومیت ان کی یہ ہے کہ ان کی قدر مخفی ہے، ان کا مقام مخفی ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام۔ آج میں ایک اور حدیث جس کے اوپر میں نے کچھ تحقیق بھی کی، انشاءاللہ اگر مجھے توفیق ہوئی تو اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کسی عالم کا جملہ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، لیکن آہستہ آہستہ میں نے جب تحقیق کی تو میں اس نقطے پہ پہنچا کہ یہ در حقیقت حدیث ہے کہ اگر خوبیاں اور حسن، تمام خوبیاں اور تمام نیکیاں، جتنی نیکیاں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، وہ اگر جسم ایک پیکر کی شکل میں آئیں تو اس پیکر کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے۔ اس کے اوپر کافی سارے علماء نے ڈسکشن کی ہے، انشاءاللہ پھر کسی فرصت میں اس حدیث کو بیان کروں گا۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کی شخصیت کردار ہی کردار ہے، بلکہ اس حدیث میں یہاں تک کہ آیا ہے کہ تمام خوبیوں سے بھی بڑھ کے ہیں سیدہ، یعنی تمام خوبیوں کو بھی اگر ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اس سے بھی بڑھ کے ہیں سیدہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بی بی دو عالم کی شخصیت کتنی پاکیزہ ہے اور کتنی عظیم شخصیت ہے۔ اسی جو اسوہ کے پہلو ہیں، دیکھیں اس میں ہم جب غضب سیدہ کے عنوان سے ہم جب بات کرتے ہیں تو دیکھیں غضب سیدہ وہی غضب پروردگار ہے، غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ غضب دو طرح کا ہے، میں مقدمے کے بغیر بحث میں داخل ہو جاتا ہوں۔ غضب دو طرح کا ہے، ایک غضب منفی ہے جس کا عموماً ہم زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس غضب کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جو منفی غضب ہے، مومنین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غیظ و غضب دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ غضب عموماً جو روایات کے اندر اس کا منفی پہلو آیا وہ ہمارے ہاں زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں جی غصے میں آ گیا، غضب میں آ گیا، اس نے یہ نقصان کر دیا۔ بس غضب نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ جو غضب کرتا ہے، غضب کو کہا گیا کہ غضب ایسے ہی جنون کی ایک قسم ہے، جب انسان مجنون ہو جاتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ غضب میں عقل آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اس وجہ سے غضب میں انسان بہت سارے نقصان کر دیتا ہے۔ تو روایات کے اندر ہے اپنے آپ کو ایاک والغضب، اپنے آپ کو غضبناک ہونے سے بچاؤ۔ پھر اس کے رائے حل بھی حتیٰ بتائے گئے ہیں کہ آپ نے اگر غضب سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے۔ مثلا غصہ آ گیا، ایک دم گھر میں بیٹھے ہوئے کسی بات پہ غصہ آ گیا۔ دیکھیں ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات میں اسی طریقے سے ہے۔ آج جتنی فیملی مسائل ہیں اس میں سے اکثر کی وجہ آپ دیکھیں غضبناک ہونا ہے۔ طلاقیں کیوں زیادہ سوسائٹی میں بڑھ رہی ہیں؟ غضبناک، کبھی میاں غضب ہو رہا ہے، کبھی بیوی غضبناک ہو رہی ہے۔ اس غضب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ طلاقیں تک بات پہنچ جاتی ہے، طلاقوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بعض لوگ اپنے والدین کے ساتھ غضبناک ہوتے ہیں، بعض والد اپنے بچوں کے ساتھ غضبناک ہوتا ہے۔ منفی غضب یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر وجہ کے نفسانی ایک کیفیت ہے، طاری ہوتی ہے۔ مثلا باہر سے کوئی آتا ہے مہنگائی کا سن کے، ٹھیک ہے، آٹا لینے گیا اس کو ملا نہیں، آگے بچوں کی پٹائی کرنا شروع کر دی۔ یہ غضب منفی ہے، اس کی بہت مذمت ہوئی ہے۔ ایاک والغضب، ایسے غضب سے بچو، یہ آتش آگ ہے غضب۔ اس وجہ سے ایک عالم فرما رہے تھے کہ مجھ سے کسی شخص نے آ کے پوچھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، غضب بہت ہوتا ہے، میرے اندر پیدا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں نے اس سے کہا کہ جب کہیں پہ فرض کریں خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ہی آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں پانی پھینکوں گا۔ کا دوسرا کام اگر پانی نہ ملے،
کہا پانی نہ ملے تو ریت مٹی کوئی چیز ہو وہ پھینکوں. کہا وہ بھی نہ ملے تو پھر گھر سے بھاگ جاؤں گا, نکلوں گا نا, فرار کروں گا. کہا غصہ جب آئے تو یہی کرنا ہے. جب غضب آ جائے آپ دیکھیں کہ اب آپ کا کنٹرول نہیں ہو رہا آپ کے اوپر, باتوں میں غضب ناک ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان, کوئی کسی نے بات کی آپ کو غصہ آ گیا, غلط بات بعض اوقات کوئی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ غضب منفی آپ کے اندر 1% بھی نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے کہا کہ جو آپ کی کنڈیشن ہو غضب ناک ہونے والی, آپ وضو کریں, پانی ڈالو آگ کے اوپر, ٹھیک ہے, وضو کریں. بہت ہے تو جا کے پانی پھینکے اوپر, نہانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ جائیں, مٹی پہ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل جائیں, یا جہاں پہ بھی ہیں, کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آفس میں کسی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اٹھ کے چلے جائیں. جب جہاں چلے جائیں گے باہر جائیں, ایزی تھوڑا سا ہو کے بیٹھیں, تو وہ آہستہ آہستہ غصہ اور غضب نیچے آ جاتا ہے. تو غضب منفی کے متعلق بہت ساری روایات ہیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں, اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ تھی. اور خود سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں بھی آپ دیکھیں, کوئی شخصی غضب نہیں تھا, کسی شخصی کام کی وجہ سے, کسی شخصی بات کی وجہ سے. اسی وجہ سے ایک حدیث میں, ایک روایت کے اندر نقل ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا ہے, یا سیدہ سلام اللہ علیہ سے, کہ جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ میں سیدہ پہ غضبناک ہوا ہوں یا وہ مجھ پہ. ایک موقع بھی, موضوع بھی ایسا نہیں بنا, کیونکہ معصوم تھے. معصوم اور معصومہ کے اندر ایک پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو غصہ اور غضب آتا ہے وہ کسی شخصی کام کی وجہ سے یا شخصی امور کی وجہ سے نہیں آتا. جو ایک بیماری ہوتی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ہر رجس سے پاک ہیں, ٹھیک ہے. خود غضب منفی رجس ہے. اچھا, ایک غضب منفی ہے, دوسرا غضب مقدس. غضب مقدس, غضب مقدس کی تعریف کیا ہے؟ غضب مقدس ایسا غصہ اور ایسا غضب جو آپ کو کسی ایسی وجہ, اس چیز کی وجہ سے آتا ہے جس کی آپ کو شریعت اجازت دے رہی ہے, جس کے پاس آپ کے پاس عقلی دلیل بھی ہے, اور آپ کو شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ غضب آپ نے کرنا ہے, یہ غصہ آپ نے کرنا ہے, بعض اوقات ضروری ہے. اگر آپ غضب نہیں کریں گے تو آپ مومن نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں غضب مقدس. کیا کہتے ہیں اس کو؟ غضب مقدس. غضب مقدس کی قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ غضب مقدس موجود ہے. وہ میں انشاءاللہ آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ تصور کر لیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے اندر جو غضب تھا وہ وہی غضب قرآنی, جس طرح اللہ غضب ناک ہوتا ہے نا. اب اللہ کسی شخصی امر کی وجہ سے غضب نہیں کرتا. ہم خود سورہ فاتحہ کے اندر جو ایک جملہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک آیت جو ہے وہ غیر المغضوب علیہم, کیا ہے خدایا ان میں سے قرار نہ دے کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہو, ان میں سے ہمیں قرار نہ دے. اس کا مطلب ہے پروردگار کا غضب کسی وجہ سے ہوتا ہے, دلیل بھی موجود ہے, اور اللہ کے جتنے کام ہیں ان کے اندر حکمتیں ہیں. اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے, اللہ راضی بھی ہوتا ہے, اللہ خوشنود بھی ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ غضبناک ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوتے ہیں, اور بہت ساری روایات موجود ہیں. اسی وجہ سے اس حدیث میں بھی فرمایا من اغضبها فقد اغضبنی, فمن اغضبها فقد اغضبنی. جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا, اس نے مجھے غضبناک کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب وہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کا غضب ہے, جس کی جو نفسانی خواہشات جس میں داخل نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب میں نفسانی خواہشات نہیں ہے, تو سیدہ سلام اللہ علیہ کا غضب بھی ان سارے عیوب سے منزہ ہے. تو پھر اب یہاں پہ ایک مہم موضوع ہے, وہ یہ کہ کہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوتے ہیں
اور کہاں پہ وہ کسی سے راضی ہوتے ہیں. تو عنوان وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت ہے جو بہت سارے علماء نے ڈسکس کیا، وہ یہ کہ قہر و مہر فاطمہ سلام اللہ علیہ. سیدہ کا قہر اور سیدہ کا مہر. مہر محبت کو کہتے ہیں، مہر و محبت، مہر و محبت. سیدہ کا قہر بھی ہے اور سیدہ کا مہر بھی ہے، یعنی جہاں پہ مہربان ہے، جہاں پہ جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا نا کہ مومنین اشداء علی الکفار و رحماء بینہم، مومنین کفار کے خلاف شدید ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری تعبیرات موجود ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر ہم سورہ اعراف کے اندر دیکھتے ہیں کہ 150 نمبر آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام الواح تورات لینے کے لیے گئے، اور تورات الواح پہ لکھی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ لے کے واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے گئے تھے. قوم کو فرعون کے ہاتھوں سے نکلوا کے آئے، ایک علاقے میں چھوڑا، وہاں پہ خود جو ہے وہ کوہ طور پہ گئے الواح لینے کے لیے، جو قرآن کریم نے واقعہ نقل کیا ہے کہ پہلے 30 دنوں کے لیے گئے، پھر 10 دن اور اضافی ہوئے. ٹھیک ہے، آپ جب پلٹ کے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے. بچھڑا، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو سجدے کر رہے ہیں، اس کو خدا بنا لیا. فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کی وہ کنڈیشن دیکھی، غضبان آصفا، شدید غصے میں آ گئے. غضبان اسی غضب سے، اور آصفا اسی کی وصف ہے، یعنی غضب بھی ایسا کہ جس کے اندر شدت تھی. آصفا، آصفا فارسی کے اندر عموماً ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، فارسی کے اندر بھی بہت زیادہ، تعصف، متعصفانہ، ایک فارسی میں بہت زیادہ تعبیر استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن کے اسی یعنی تعبیر سے ملتی ہے. تعصف یعنی بہت غصہ آیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تعصف انسان وہاں پہ اس کو غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، تعصف کرتا ہے جہاں پہ ایک کام بالکل الٹ دیکھ رہا ہو. توحید پرست قوم کو جب بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو بہت غصے میں، اس وجہ سے اپنے بھائی کو غصے سے ان کے سر سے پکڑ لیا، داڑھی میں ہاتھ ڈال لیا، اور فرمایا یہ ہارون یہ کیا ہوا؟ میں اس کنڈیشن میں تو قوم کو نہیں چھوڑ کے گیا تھا، میں ان کو مواحد چھوڑ کے گیا تھا، اور یہ تو بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے وہاں پہ توجیہ کرنا شروع کی. مجھے قتل کا خدشہ تھا، مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ جو ہے تفرقے میں آ جائیں گے، اور وہ ساری پھر توجیہات کی. لیکن غصہ وہاں پہ اب جو کیا، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط، خداوند متعال نے یہ نہیں کہا کہ یہ غصہ غلط کیا، بلکہ وہاں پہ جو آیت کا ہے پورا منظر، اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ الواح اس ٹائم حضرت نے اٹھائی ہوئی تھی، کسی صندوقچے میں تھی، اور ظاہراً اسی صندوقچے میں تھی جس وہ ایک صندوقچہ تھا بڑا خاص تابوت. اس کی بھی تاریخ ہے یہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ڈال کے پانی میں بہایا تھا. اسی میں حضرت نے الواح رکھی ہوئی تھی، بعد میں اس کو لے آئے تھے، اسی میں الواح رکھی ہوئی تھی. اسی میں جب آئے تو اس کو القا کیا، القا پھینکنے کو ویسے کہتے ہیں، لیکن مطلب غصے سے ان کو اس طرح رکھا، اس طرح رکھا بھی، اور غصے سے پھر آئے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، انہیں برداشت نہیں ہوا. تو اللہ نے ان میں سے کسی چیز کی بھی نفی نہیں کی. اللہ نے فرمایا کہ یہ غصہ، یہ غضب بالکل صحیح غضب ہے. اور آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام کا بھی غضب ایسی جگہ پہ ہوتا تھا، یعنی جہاں پہ آپ دیکھیں کہ توحید پرستی کی جگہ جہاں پہ اور کچھ شروع ہو جائے، شرک شروع ہو جائے، کفریات شروع ہو جائیں، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام شدید غضب کرتے ہیں، شدید غضب کرتے ہیں. جس کی مثلا آپ مثال خود غالیوں کے خلاف جو اتنا اہل بیت علیہ السلام شدت سے ان کی نفی کرتے ہیں
شدت سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غالی توحید کے منکر بن رہے ہوتے ہیں, توحید کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کسی قسم کی رعایت نہیں دیتے. اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ غضب میں نظر آتے ہیں, آپ دیکھیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب غالیوں کا تذکرہ ہوتا ہے غضب میں آ جاتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام غضب میں آ جاتے ہیں. اور یہ غضب قرآنی ہے, یہ مقدس غضب ہے, یہ ہماری زندگیوں میں بھی ہونا چاہیے. در حقیقت جس کے اندر یہ غضب نہیں ہے وہ مومن بھی نہیں ہے, جو غالیوں کو مثلا الٹی سیدھی باتیں بھی سن رہا ہو اور انجوائے کر رہا ہو, دادیں دے رہا ہو آگے سے, ٹھیک ہے, غصہ نہ کرے, غضب نہ کرے, واہ ویلا نہ کرے. یعنی بعض جگہیں جہاں پہ آپ نے آواز دینی ہے, واہ ویلا کرنا ہے, آہ و بکا کرنی ہے, کہ اپنے ممبر سے ایشیو, اپنے ممبر سے ایسے لوگ ہٹاؤ جو تشیع کی جگہ غلف پھیلا رہے ہیں, جو یہ نہیں کرتا, جو یہ آواز بلند نہیں کرتا, تو وہ در حقیقت مومن نہیں ہے. اور ایک یہ مورد, یعنی جہاں پہ توحید پرستی کی بات ہے تو وہاں پہ کسی قسم کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور چیز لانے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے. پھر توحید کا جتنا وہ پورا توحید کی جو مراتب ہم بیان کرتے ہیں اس کے اوپر جو ڈسکشن ہے, توحید ذاتی, توحید افعالی, توحید صفاتی, توحید ربوبی, یہ سارے حساس موضوع ہیں. اچھا, دوسرا مورد جہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام غصہ کرتے ہیں اور سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی غضب کیا, وہ یہ کہ جہاں پہ کسی کا حق لے لیا جائے, یہاں پہ غضب ضروری ہے, غضب مقدس کسی قسم کا. حق کے معنوی مثلا کسی کا مقام ہے اس کو نہیں دیا جا رہا, یہاں پہ غضب غصہ آنا چاہیے. یا کسی کا حق کوئی مادی حق ہے, مثلا کسی کی زمین کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین کے اوپر مدینہ کے گورنر نے قبضہ کر لیا, حضرت نے اس کو پیغام بھیجا. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے پیغام بھیجا اس کو, اور اہل بیت کی روش بھی یہ ہے کہ پہلے سمجھایا جائے. جب وہ نہیں مان رہا تھا, گورنر تھا, ہیڈ تھا, مطلب مدینہ کا وہی سرپرست تھا, حاکم, حضرت چلے گئے. حضرت نے کہا دیتے کیوں نہیں, اس نے تھوڑی سی باتیں کی, حضرت نے اس کو کپڑا, اس کی جو بھی چیز تھی حضرت کے پاس, کوئی چادر وغیرہ, اس کے گردن میں ڈال کے اس کو زور سے کھینچا. تو قریب مروان کھڑا ہوا تو اس نے کہا یہ تو گیا, ظاہراً ولید تھا, کہا یہ تو گیا. امام نے فرمایا زمین کیوں نہیں دیتے, یعنی مادی حق بھی ہو وہ بھی وہاں پہ آپ غضب غصہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی وہ چیز ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مانوی حق ہو کسی کا, آپ دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہ نے غضب کیا, جو رسول اللہ نے فرمایا تھا سیدہ غضبناک ہوتی ہیں, تو اس کے پیچھے راز ہے نا, جس سے سیدہ راضی ہوں گی اس سے اللہ راضی ہوگا, جس سے سیدہ غضبناک ہوں گی اس سے اللہ غضبناک ہوگا. ان احادیث سے پیچھے پس یعنی پیغمبر اکرم کو علم تھا کہ سیدہ غضبناک ہوں گی, کیونکہ سب چیزیں سیدہ صلوات اللہ علیہ کو بھی علم تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم تھی, اور بیان بھی کر چکے تھے پیغمبر اکرم کہ یہ ہونا ہے. تو جب غدیر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کی امامت کا اعلان کیا تو یہ امیر المومنین کا حق تھا خلافت اور امامت. اب جب نہیں ملا امیر المومنین کو تو سیدہ سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی. یہ غضب مقدس ہے, یہ غضب معمولی خواتین والا نہیں ہے. بعض اس کی توجیہ کرتے ہیں نا کہ او جی خواتین کا مسئلہ ہو وہ غصے میں آ جاتی ہیں, تو سیدہ سلام اللہ علیہ بھی اسی طرح غصے میں آ گئی تھی, نعوذ باللہ من ذالک. نا یہ نہیں, سیدہ جن کی نفس کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے, آیت تطہیر, تو یہ ممکن ہے کہ وہ عام خواتین کی طرح غصہ کریں. وہ جن کو اسوہ قرار دیا جا رہا ہے, جن کی اتنا مقام اور جن کی اتنی شخصیت ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم فلسفی, عظیم حکیم بھی فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت رکاوٹ نہ ہوتی تو میں سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی قبر پہ سجدے کرتا, کیونکہ سیدہ اسوہ ہیں, رضا پروردگار
ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے، اللہ سے راضی شخصیت. تو ایسی شخصیت عام خواتین کی طرح ان کا غضب نہیں ہے. جو قرآنی شخصیات ہیں ان کا غصہ، ان کا غضب ایک معیار ہے اس کا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں. تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے احتجاج کیا، سیدہ سلام اللہ علیہ نے گریہ کیا، سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ نفرین کی، تمام مرحلوں سے گزری. انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ایک موقع پہ سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت حمزہ صلوات اللہ علیہ کی قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، گریہ فرما رہی تھی، اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا. تو وہاں سے ایک شخص گزرا، اس کا نام تھا محمود بن لبیت. اس نے جب سیدہ سلام اللہ علیہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا کہ سیدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح کر کے گئے تھے یا نہیں کر کے گئے تھے امامت کا مسئلہ؟ آپ کیوں اتنا روتی ہیں؟ اس نے پوچھا کہ کیا واضح کر کے گئے تھے رسول اللہ اس مسئلے کو؟ تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے محمود، کیا غدیر کے بعد کوئی چیز چھپی ہوئی تھی؟ حق واضح تھا، سب کو علم تھا. تو آپ دیکھیں کہ ایک حق کی بات ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کا حقدار ہے، اگر اس کا حق اس کو مل نہ رہا ہو، ہمیں غضب آنا چاہیے. مثلا آپ دیکھیں حکومت حق ہے عالم اور فقیہ کا، مدبر ترین انسان عالم و فقیہ، اس کا حق ہے حکومت غیبت میں. ٹھیک ہے، ایسا شخص حکمران بنے مسلمانوں کا جس کے اندر دین ہو، جس کے اندر خوف خدا ہو، جس کے اندر قرآنی تعلیمات ہوں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شخصیت کو اگنور کیا جا رہا ہے مسلسل، اس کی شخصیت کو کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور اس کی جگہ پہ اگر کوئی شرابی، اگر کوئی برا گھٹیا قسم کا انسان حکومت میں بیٹھا ہو، ہمیں غضب نہیں آتا، ہم غصہ نہیں کرتے، جس طرح آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط انسان ہے جو حق حکومت پہ اس کا نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ اوپر سے نیچے آتے جائیں. ہمیں پتہ ہے ممبر کے اوپر جو مجلس پڑھ رہا ہے یہ حق نہیں رکھتا کہ مجلس پڑھے، یہ حق نہیں رکھتا کہ ممبر حسینی پہ آ کے پڑھے، لیکن ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، غضب نہیں آتا. بلکہ ہمیں غضب آئے تو کسی کو آئے تو کہتے ہیں جی نہ کریں ایسے، آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی، اتحاد کے خلاف ہے، اس سے اتحاد کے خلاف ماحول بن جائے گا اگر حق کی بات کی تو. یعنی ہم نے در حقیقت اس غضب مقدس کو اپنی زندگیوں کے اندر سے نکال دیا. اور اس کا آپ دیکھ لیں نمونہ ہماری سوسائٹی، کوئی کسی مقدس موضوع پہ غضبناک ہوتے ہوئے نظر نہیں، سب نظر آتے ہیں تو نفسانی خواہشات. گھر میں جائیں گے، آج سالن ایسا بنا ہوا ہے، نہیں غصہ آ گیا. ٹماٹر مہنگے ہو گئے، غصہ آ گیا. ٹھیک ہے، غصہ آنا چاہیے، لیکن ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے، نسل تباہ ہو رہی ہے، ان چیزوں پہ ہمیں، بچوں کا ماحول کیسا بن رہا ہے، ان چیزوں پہ ہمیں ہم غضبناک نہیں ہوتے. بس ایک یہ ہے کہ پہلا جہاں پہ توحید کی بات ہو، ٹھیک ہے، دین کی بنیاد کی بات ہو، وہاں پہ اگر کوئی خلل پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام غضب کرتے تھے. ایک اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ جہاں پہ بدعتیں اٹھ رہی ہوں، بدعتیں جہاں پہ ہوں، بدعت کہتے ہیں ایک چیز دین میں نہیں ہے، اس کو دین میں داخل کیا جا رہا ہو. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوتے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے شروع کریں اور حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام تک، آپ دیکھیں کہیں پہ بھی دین کے اندر کسی نے بھی کوئی بدعت ڈالنے کی کوشش کی تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی وہاں پہ خاموشی نہیں اختیار کی. اور یہی حکم حتیٰ علماء کو دیا اور عوام کو بھی دیا کہ بدعتوں کے خلاف اٹھو. کوئی بدعت بھی ہو کسی نوعیت کے اندر، عقیدوں کے اندر بدعتیں ڈالی جا رہی ہوں. جس طریقے سے آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں کئی قسم کی عجیب و غریب بدعتیں، جو چیزیں دین میں نہیں ہیں ان کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے. مثلا یہی آپ دیکھیں جہیز، ہمارے یہاں ایک بدعت ہے اور اس کو ہم دین کے نام پہ بعض اوقات اس کو انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں وفات ہوتی ہے کسی کی، ٹھیک ہے، مہینہ جو فوت ہوئے ان کے گھروں سے کھانا،
4 جمراتیں کھانا، بیچ میں مسلسل جو ہے وہ کوشش کرنا کہ انہی کے گھر سے، حالانکہ دین کے اندر کیا ہے کہ جس کے گھر میں وفات ہوئی ہے وہ 3 دن تک آپ کے اس کے گھر سے آپ کھانا، یعنی کھانا ہی نہیں ہے آپ نے اس کے گھر سے تو 3 دن، مطلب 3 دن ہی فوتگی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے اس کے گھر سے آپ کھا نہیں سکتے، یہ مروت کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں لوگوں نے اس کو دین کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں لوگ جو ہیں وہ یہ کوئی ان کی رسم ہے، نا، بہت سارے کام ہمارے ہاں دین کے نام پہ کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ مجھ سے، جتنے یہ بدعتی عقائد پھیلائے جا رہے ہیں، بدعتی عقیدے میں بدعت ہوتی ہے، ایک عقیدہ نہیں آپ اس کو بنا رہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ نہج البلاغہ میں ان کا یہ فرمان موجود ہے کہ بدترین مخلوق جو زمین پہ ہے بدعتی ہے، دین میں ایک ایسی چیز ایجاد کرے جو دین میں نہیں ہے، نماز کے اندر کوئی چیز انٹر کر دے کوئی اپنی مرضی سے، اذان کے اندر کوئی اپنی مرضی سے کوئی چیز انٹر کر دے، فرض کرے، جو آج کل بہت زیادہ آپ کو سوسائٹی میں نظر آئے گا کہ مثلا کئی جگہ پہ جی امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت کی بھی گواہی دی جا رہی ہے اذان کے اندر، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے چیزیں اضافی کرتے جا رہے ہیں نہ، جہاں پہ آپ کو فقی اجازت نہ دے، جو اتھارٹی ہے مکتب کی، اگر اس کا فتویٰ نہیں ہے اس چیز کے متعلق، آپ اس کو اپنے پاس سے اگر احکام فقہی میں ایک چیز کو انٹر کریں گے تو وہاں پہ مومن غضبناک ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا خود ہمارے حتیٰ اب یہاں تک جہالت ہے، اتنی جہالت بعض ہمارے معاشرے کے اندر شیعہ کمیونٹی میں پھیلا رہے ہیں، کہتے ہیں جی ایک مجتہدوں کا دین ہے اور ایک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، یہ 2 الگ الگ دین ہیں، 2 الگ الگ تشیع ہیں، ایک فقہا کی تشیع اور ایک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تشیع، اور کہتے ہیں کہ جی ہم اہل بیت سے کیونکہ متاثر ہوئے ہیں اور شیعہ ہوئے ہیں تو ہم تو انہی کی تشیع کو اپنائیں گے نا، ہم مجتہدین کی تشیع کو تو نہیں اپنائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بالکل بات ایسی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ دین ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا الگ دین ہے، ہم تو رسول اللہ کے دین کے پیروکار ہیں، ہم اہل بیت کے دین کے تھوڑی پیروکار ہیں۔ جس طرح وہ ادھر اعتراض ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اطرت کے حوالے کر کے گئے ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تشیع کو فقہا کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ وہ یہ اعتراض جو یہ ادھر کرتے ہیں وہ یہ اعتراض بعض ادھر بھی کرتے ہیں، تو وہ تو ناسبی بن جاتے ہیں، اگر اہل بیت سے نفرت کا اظہار کریں تو وہ تو ناسبی بن جاتے ہیں۔ تو جو ان مجتہدین سے اظہار براعت کرتے ہیں تو یہ کون سے شیعہ ہیں، یہ کہاں کے شیعہ ہیں؟ یعنی وہ مجتہدین، وہ فقہا جن کی ساری زندگی ہی اہل بیت کا مکتب بیان کرتے ہوئے گزر گئی، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سب بزرگان نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر فقہا نہ ہوتے تو آج تشیع ہم تک نہ پہنچتی، یہ مسلم بات ہے، فقہا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ دین اس طرح نہیں پہنچتا۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر شاگردان نہ ہوتے تو مختلف خطوں میں تشیع نہ پھیلتی۔ کیوں امام جواد علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں بعض شخصیات کو اور فرماتے ہیں کہ آپ زمین کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ پیارے ہو، کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے مکتب پھیل رہا تھا ان کے علاقوں میں۔ فرمایا آپ جتنے آپ ہمیں عزیز ہو اتنا کوئی بھی نہیں ہے زمین کا۔ اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جائے زمین کے اوپر بہترین شخصیت کون ہے تو میں آپ کو کہوں گا، کیوں؟ کیا وجہ تھی کسی بھی شخصیت کو جب اہل بیت اس طرح فرماتے تھے؟ اس کی ان کی خدمات۔ اس وجہ سے جب کسی نے حضرت سلمان فارسی کے متعلق کہا، دیکھیں جہاں پہ کسی کی شخصیت کو جو شخصیت ہے اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہو وہاں پہ بھی مومن غضب کرتا ہے۔ جیسے کسی نے چھٹے امام کے سامنے کہا کہ جو سلمان تھے وہ تو مجوسی تھے، جس طرح ہوتے نا بعض شخصیات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے، کہا سلمان تو مجوسی تھے، سلمان فارسی۔ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، تم کیوں دشمنی کر رہے ہو سلمان فارسی سے؟ وہ قریشی تھے، وہ علوی تھے، وہ محمدی تھے، ان کی نسبت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے، ان کی نسبت اسلام کے ساتھ ہے، ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ مجتہدین ان کی نسبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو جدا کوئی نہیں کر سکتا. آپ کبھی تفکیک ایک عادل انسان اور ایک منصف انسان فقہاء کو اور تشیع کو جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اندر ضم ہے. فقیہ کی بات ہی فقہاء کے ذریعے ہی ہم تک تشیع پہنچی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہاں ایسے موارد میں جہاں پہ دیکھتے ہیں شخصیات کشی ہو رہی ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ منکرات عام ہو رہے ہیں، جہاں پہ عمومی منکرات پھیل رہے ہوں، گناہ جس طرح بے پردگی ہے، بد حجابی ہے، فحاشی عام ہے، ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ مومن غضب نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام منکرات جو اجتماعی منکرات ہوتی تھی ان کے خلاف قیام فرماتے تھے. دیکھیں گھر میں کوئی برا ہے تو ٹھیک ہے، وہ گھر تک کے حد تک ہے، لیکن ایک شخص سوسائٹی میں آ کے برائی پھیلا رہا ہے، منکرات کو عام کر رہا ہے. جس طرح آج کل ہمارے کالج یونیورسٹیز میں یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. ڈرامے ایسے بنائے جاتے ہیں، پری پلانڈ ابھی ایسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں جن میں فحاشی عام کی جائے، جس میں بد حجابی پڑھائی جاتی ہے. اس ڈرامے کے ذریعے سے بد حجابی اور بے حجابی کا درس دیا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اگر مومنین خاموش رہیں اور غضب نہ کریں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سالم مومنین نہیں ہیں. ان کے اندر اسی طرح علماء منکرات کے خلاف بھی جو بولے گا وہی حقیقی عالم ہے، جو بدعتوں کے خلاف بولے گا وہی حقیقی عالم ہے. جو جہاں پر بھی توحید کے متعلق کوئی بھی ایسی بات کرے گا کہ جہاں پہ توحید پروردگار میں کسی قسم کی کمی آ رہی ہو، تو وہاں پہ عالم دین جو حقیقی عالم ہوگا وہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. اسی طریقے سے جہاں پہ کسی کا حقدار کا حق لیا جا رہا ہے تو وہاں پہ کبھی بھی ایک عادل مومن اور حقیقی عالم خاموش نہیں ہوگا. بس دین اسلام نے یہ بتایا ہے کہ، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ جہاں کہاں پہ غضبناک ہونا چاہیے، کہاں پہ غضبناک نہیں ہونا چاہیے. آپ خود نہج البلاغہ کا ایک مطالعہ اگر آپ کریں، حضرت علی علیہ السلام کے خطوط سے آپ کو پتہ چل جائے گا حضرت علی علیہ السلام کہاں کہاں پہ غضبناک ہوتے تھے، کتنا غضبناک ہوتے تھے بعض کے اوپر. اسی طرح قرآن کریم کے میں اور بھی صرف حوالہ جات چند آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی گفتگو میں اس موضوع کو عرض کروں گا. ایک آپ دیکھیں جب حضرت سلیمان نبی جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، ما لی لا ارل ہدہد، کہاں چلی گئی ہدہد، کیونکہ ان کے ماتحت تھی، اس کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی، تو اپنی ڈیوٹی سے ادھر ادھر نظر آئی تو حضرت سلیمان نبی نے فرمایا کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی اپنی ڈیوٹی پہ. فرمایا اگر اس کے پاس عذر نہ ہوا، دلیل نہ ہوئی، تو یا میں اس کو شدید عذاب میں ڈالوں گا، سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا. یعنی غصہ کیا حضرت سلیمان نے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کر رہی، یا دلیل لے کے آئے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ سسٹم ہو، سسٹم کا کتنا پابند آپ کو بننا پڑتا ہے. اگر وہاں پہ جو سسٹم کا قائد ہے، رہبر ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ نیچے والے لوگ اپنی ڈیوٹی ٹھیک انجام نہیں دے رہے، تو یہ غضب قرآن فرماتا ہے یہ پسندیدہ غضب ہے، یہاں پہ کرنا چاہیے. سسٹمز اسی طرح چلتے ہیں میرے بھائی، سسٹم اس طرح نہیں چلتے جو جس طرح کہہ رہا ہے وہ چلنے دو. جس طرح ابھی ہمارے یہاں ہے نا شیعت کے اندر، آپ دیکھیں نا جو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے پھیلانے دو، اس کو روکتے نہیں ہیں. سسٹم ایسے ہمارے یہاں کہ غالی کو بھی نہیں روکا جا رہا، صرف باتیں کر دی جاتی، عملی کوئی بھی اس کو نہ روکتا ہے نہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں شیعہ کے ممبر کے اوپر کیا ہو گیا، حالات بن گئے، کیونکہ سسٹم نہیں ہے، سسٹم کے اندر وہ گرفت نہیں ہے غلط لوگوں کی، تو جو مرضی کریں. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے قرآن کریم کے اندر ہمارے پاس اور بہت سارے شواہد ہیں کہ جہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے غضب کیا. جس طرح خود آپ دیکھیں یہ معروف واقعہ جو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وَالظَّنُونِ اِذ ذَّهَبَ، آگے کیا ہے، مغاضبا، کہ جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں اور غضب میں نکلے، اپنی قوم سے غضب کیا. تو یہ سارے غضب جو قرآن کریم نے بیان کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، یہ مقدس ہیں. ایک واقعہ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت مہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا، ایک مسلمان کو دیکھا کہ وہ ایک یہودی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا اور لکھ رہا تھا. اس سے پوچھ رہا تھا، وہ بیان کرتا تھا، یہ لکھتا تھا. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے کہ یہ یہودی سے کیا سیکھ رہا ہے. حضرت نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟
اچھا یہ بھی آپ کہیں کتابوں میں دیکھیے گا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آتا تھا، رسول اللہ جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھا کے جاتے تھے، پہنتے نہیں تھے. کئی جگہ پہ ایسے واقعات ہیں کہ جوتے نہیں پہنتے تھے، جوتے ہاتھ میں رکھتے تھے. یہ شدت غضب کی نشانی ہوتی تھی پیغمبر گرامی کی. بہت سارے واقعات ہیں. تو حضرت نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اب بہانہ اس نے بنایا. کہا یا رسول اللہ اس سے میں جو ہے نا اس یہودی سے میں آپ کی نشانیاں پوچھ رہا ہوں، آپ کی خصوصیات پوچھ رہا ہوں. آپ دیکھیں بعض کتنے جو ہیں وہ نافہم ہوتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان سے نہیں پوچھ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی جس طرح حضرت علی علیہ السلام ہیں ان سے نہیں پوچھ رہا، یہودی سے سبق لے رہا ہے. یعنی نااہل سے، جو اس اہل نہیں ہے کہ اس سے معلومات لی جائیں، اس سے دین لیا جائے، اس سے اگر آپ لیں تو وہاں پہ رسول اللہ غضبناک ہوتے ہیں. اس چیز کی طرف بھی ہم توجہ کریں. تو ایک انصاری آئے آگے اور انہوں نے اس شخص سے کہا کہ دیکھ نہیں رہے رسول اللہ کتنے غضب میں ہیں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے. اس وقت وہ ڈر گیا. اس نے جلدی سے قلم شلم چھوڑا اور کہا کہ اٹھو. یعنی ایک یہودی سے تم سبق لے رہے ہو دین کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اہل بیت علیہ، جو حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت بھی موجود ہے. اس وجہ سے جب حضرت ابو ذر کو شہر سے نکالنے لگے مدینہ سے، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا ابا ذر انک غضبت للہ، تم اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہو، یہ وہ مقدس غضب ہے. اے ابو ذر تمہارا یہ غضب جو تم اس سسٹم کے خلاف غضبناک ہوئے ہو اللہ کے لیے ہو، اور جو اللہ کے لیے غضبناک ہوتا ہے خداوند متعال اسی کو دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے. تو یہ جتنی باتیں آپ کی خدمت میں کی، یہ بہت سارے موضوعات تھے جو الگ الگ تھے، لیکن ان کو خلاصتاً کیا. ایک دفعہ ہم دوہرا لیتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کہاں کہاں پہ غضب کرتے ہیں. ایک، جہاں پہ توحید کی بات ہو، اگر توحید کے اندر کسی قسم کا شرک کوئی داخل کرنے کی کوشش کرے گا وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام غضب کرتے ہیں. دوسرا، جہاں پہ کسی کا حق لیا جا رہا ہو، چاہے حق کے معنوی ہو چاہے حق کے مادی ہو، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام اور سیدہ سلام اللہ علیہ غضب کرتی ہیں. اسی طریقے سے جہاں پہ بدعتیں اٹھ رہی ہوں دین کے اندر، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خصوصاً غضبناک ہوتی ہیں. اور جہاں پہ منکرات عمومی پھیل رہے ہوں، اجتماعی منکرات ہوں، وہاں پہ بھی سیدہ سلام اللہ علیہ و اہل بیت علیہ السلام غضبناک ہوتے ہیں. اور یہ غضب مقدس ہے، یہ غضب قرآنی ہے، اور اسی غضب کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے تاکہ ہم بھی حقیقی مومن بن سکیں. خداوند متعال ہم سب کو سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.